ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی قرضوں کی، بات ہو رہی تھی بوجھ کی، بات ہو رہی تھی عوام کی، بات ہو رہی تھی قربانیوں کی. کیا عوام جو ہے اس کی قسمت میں صرف قربانیاں ہی لکھ دی گئی ہیں اور یہاں صرف جو اشرافیہ ہے وہ ان پر حکومت کرتی رہے گی اور عوام ان کا بوجھ جو ہے وہ سدا برداشت کرتے رہیں گے؟ عام طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ بوجھ اس لیے پڑ رہا ہے کہ دنیا بھر میں رجیمز چینج ہو رہی ہیں. یہ صرف ہماری ہی نہیں، یہاں ہی سازش نہیں، پوری دنیا میں ہی سازش اور مداخلت ہوتی ہے. ہم زین خان سے اس بارے میں پوچھتے ہیں. وہ جو ہے ان کا بڑا وی این ہے، وہ باہر فورن کے حوالے سے بڑا جو ہے وہ تجزیہ ان کے جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. زین خان صاحب، کیا آپ بتائیں گے کہ واقعی پاکستان میں کوئی جو یہ رجیم چینج ہوئی ہے یہ کوئی منفرد چیز ہوئی ہے؟ کیا دنیا بھر میں ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ شاید ندیم صاحب آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، آپ نے خود باہر بہت ساری صحافت آپ نے کی ہے. رجیم چینج ایک حقیقت ہے، اس لیے انٹرنیشنل ریلیشنز کی ڈگریز میں بھی آپ کو یہ ٹرم پڑھائی جاتی ہے. آپ کو ہسٹوریکلی بھی پتہ چلتا ہے کہ رجیم چینج ہوتے آئے ہیں اور ہوتے رہیں گے. کیا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل جو پاورز ہوتی ہیں، جن میں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور انٹرنیشنل ممالک، یہ دو چیزیں، دو اینٹیز ہوتی ہیں جو اپنے بندے، اپنے پے رول پہ جو لوگ ہیں وہ ڈفرینٹ ممالک میں جو پاور کوریڈورز میں ہوتے ہیں ان میں رکھتے ہیں، جن میں پاکستان بھی ہو سکتا ہے. ہم حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ رجیم چینج ایک بہت ہی فرنٹ ورڈ ایک پریکٹس نہیں ہوتی، بہت ڈیپ اسٹیٹ لیول پہ ہوتی ہے. ہمارا ملک میں بھی ہو سکتا ہے، اسرائیل بھی ہو سکتا ہے، یو کے میں بھی یہ رجیم چینج ہو سکتی ہے. تو یہ اچھا، عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ آج کل ہم تو اپنا یہاں بیٹھ کے رو رہے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ سازش ہوئی، کہ مداخلت ہوئی. اب تو کہا جاتا ہے کہ یو کے میں بھی ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہاں بھی جو ہے وزیر وہ اپنی جو ہیں وفاداریاں بدل رہے ہیں، وہ بھی موجودہ حکومت کو چھوڑ رہے ہیں اور وہاں بھی حکومت تبدیل ہو رہی ہے. اس حوالے سے آپ کے کیا انالیسز ہیں؟ سر، اس وقت امریکہ میں جو پارٹی اس وقت پاور میں موجود ہے جو بائیڈن کی، وہ ہے لیفٹسٹ لبرل ڈیموکریٹس کی. وہ دنیا میں جتنی بھی نیشنلسٹ جو لیڈرز ہیں، جس میں اردوغان ہے، مودی ہے، عمران خان تھا، بورس جانسن ہے جو کنزرویٹو پارٹی کے ہیں یو کے میں، اس طرح کے لیڈرز کو وہ پسند نہیں کرتے. ان کو پسند ہیں لیڈرز جو لیفٹسٹ لبرل طرف لیننگ رکھیں، جو تھوڑے سے سوشلسٹ ذہن کے ہوں. تو اس میں آپ بورس جانسن کو بھی دیکھ لیں کہ ہمارے ناظرین جو اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اگر تو یہ ریکارڈڈ ہے تو شاید تب تک جو بورس جانسن ریزائن دے چکے. آج بورس جانسن نے یہ اعلان کر دیا ہے، پچھلے ہفتے سے تو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ ریزائن نہیں کرے گا، مگر اب اس کی کابینہ کے اتنے لوگوں نے ریزائن دے چکے ہیں کہ آج اس کو ریزائن دینا پڑ رہا ہے، اور وہ ایک کنزرویٹو پارٹی کا بندہ ہے. باقی جتنے بھی اس وقت دنیا میں جو نیشنلسٹ لیڈر ہیں ان کو مسئلہ پیش آ رہا ہے، ان کو خدشہ ہے کہ وہ رجیم چینج جو پالیسی ہے وہ اس کی زد میں نہ آ جائیں، اور ان کو پولیٹیکلی بہت ساری انسٹیبلٹی بھی فیس کرنی پڑ رہی ہے. میں کچھ لیڈرز کے نام نہیں لے کے جانا چاہتا، اوبویسلی انٹرنیشنل پالیٹکس میں ہمارے ممالک ان ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں نہیں ہیں، دیٹس اندر کیس. آپ مودی دیکھ لیں، مودی کو اس وقت ایک نیشنلسٹ لیڈر ہے، اس کو بہت سارے مسائل پیش آ رہے ہیں. طالبان ہے، وہ ایک نیشنلسٹ ایک حکومت ہے، اس کو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز مانے یا نہ مانے، اس کو بہت سارے دیکھیں نا، وہاں ایک سٹارویشن کی کیفیت اس وقت افغانستان میں ہے. ان کو بالکل کوئی باہر سے پیسے نہیں مل رہے، ان کے پیسے ضبط کیے جا رہے ہیں. وہ بھی ایک نیشنلسٹ حکومت ہے، اس کو بھی کوئی نہیں مان رہا. تو آئی آر کی لینز میں جتنے بھی نیشنلسٹ لیڈر ہوں گے، وہ یا ان کی رجیم چینج ہو جائے گی، تو یہاں اگر وہ بہت اسٹرانگ طریقے سے رہیں گے اپنی حکومت میں، تو پھر ان کو اکنامک بہت سارے مسائل پیش. اچھا، کیا وجہ ہے کہ باہر کوئی بھی تبدیلی آئے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان پر ضرور پڑتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں جو تبدیلی آئے گی یا آ رہی ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ یہاں پاکستان پر مثبت یا منفی جو ہیں وہ پڑیں گے تو کیسے کیا پڑیں گے؟ سر، اس پہ میرا تھیسس بھی جاری ہے، میں اس پہ کام کر رہا ہوں، اور یہ بہت شروع سے پیش ہوتے آ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ 80s کے اندر جب ضیاء آئے تو کون سی حکومت تھی امریکہ میں؟ کنزرویٹوز کی تھی. یہ بہت شروع سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں. ہم ایک گلوبل ولیج بن چکے ہیں ورلڈ وار 2 کے بعد. نیشن سٹیٹس کے بعد تو تھوڑا سا کام ہوا ہے، بٹ ورلڈ وار 2 کے
بعد اسپیشلی وی آر ان اے گلوبل ولیج. جو بھی اب یہ دیکھیں کہ یوکرین کی جنگ پاکستان کو کیوں پرابلمز آ رہی ہیں اکنامک, اور پوری دنیا میں اس کے ریپل افیکٹس کیوں ہیں. پہلے تو رجیم چینج کا مسئلہ ہوتا تھا, اب تو دنیا اتنی زیادہ سمٹ گئی ہے کہ ایک جگہ جنگ ہو رہی ہے اور پوری دنیا میں اکنامک کیوس ہو رہا ہے. تو اس طرح صرف اور صرف پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتی, اکنامک حالات بھی اس وقت امپورٹ اور ایکسپورٹ ہو رہے ہیں. اچھا, جب آپ اکنامک کی بات کرتے ہیں, آپ حالات کے بدلنے کی بات کرتے ہیں, تو جو رجیم چینج کرتے ہیں وہ لازمی بات ہے وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ جب رجیم چینج پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ واقعی اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایسے عوامل تھے, تو جب تھے تو کیا بات ہے کہ جنہوں نے یہ بدلا, جن کو بدلا اور جن کو لے کے آئے اور جن کی پشپناہی کی, کیا وجہ ہے کہ معیشت میں ان کی پشپناہی نہیں ہو رہی؟ شاید ندیم صاحب, فارن پالیسی از اے ویری فلوئڈ سبجیکٹ. آپ یہ دیکھیں ہسٹوریکلی آپ دیکھتے رہے ہیں تو جب بھی رجیم چینج ہوتا ہے ویسٹرن پاورز کا, ان حکومتوں کو بہت اچھی قسم کی اکنامک ریلیکسیشن ملتی ہے. مگر آپ یہ دیکھیں کہ واقعی میں بھی اس کو بہت قریب سے اسٹڈی کر رہا ہوں, اور میرے ذہن میں بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اگر واقعی ہی یہ ایک رجیم چینج پالیسی ہوتی تو کیا اکنامک سٹیبلٹی پھر ملک میں کیوں نہ آتی, کیوں اتنا لیٹ ہو رہا ہے, کیوں ان کی حکومت اتنی زیادہ انپاپولر سے انپاپولر ہوتی جا رہی ہے لوگوں کی نظر میں. یہ ہمیشہ 10 سال بعد آپ کیا سمجھتے نہیں کہ لانے والوں کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا ہے؟ وہ سمجھتے یہ تھے کہ یہ عوام کے نمائندے ہیں, عوام کے پاپولر ہیں, اور انہوں نے یہ گارنٹی دلائی تھی کہ آپ ہمیں جناب ایک دفعہ دست شفقت رکھیں, ہم وہ کریں گے کہ جو سابقہ بھی نہیں کر پائے ہیں. آپ سمجھتے نہیں جب آئے ہیں سمجھا کچھ گیا تھا, ہو کچھ گیا ہے, اور اب وہ جو ان کے ایجنڈا تھا اس پہ پوری طرح یہ عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں, جس کے نتیجے میں ان کو وہ سپورٹ نہیں مل پا رہی. آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ایسی ہی کوئی بات ہے؟ سر آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. دیکھیں ابھی تک تو ہم یہ افرمیٹی سے نہیں کہہ سکتے نا کہ رجیم چینج ہوئی ہے کہ نہیں. شاید ہوئی ہو, شاید نہ ہوئی ہو. اگر ہوئی ہے تو یہ ہوا ہے, نہیں ہوئی تو یہ ہوا ہے. اب آپ نے لانے والوں کی بات کی, ہمیں نہیں پتا کہ ان کو واقعی کوئی لائے گئے ہیں, یا شاید واقعی جو خان صاحب کے ساتھ لوگ تھے وہ خان صاحب سے نہیں وہ فیورز ان کو مل رہی تھیں تو وہ تنگ آ گئے, پھر پی ڈی ایم کے ساتھ ہو گئے. تو یہ تھیوری ہے ابھی کہ ان کو لایا گیا ہے یا نہیں لایا گیا. مگر باٹم لائن یہ ہے کہ we cannot be so sure. مگر باٹم لائن یہ ہے کہ واقعی یہ حکومت بہت زین خان صاحب, عوام کو جیسے دوسروں کو توقعات تھیں, عوام کو بھی نئی حکومت, اتحادی حکومت سے بڑی توقعات تھیں. انہوں نے بڑے دعوے کیے تھے کہ جناب ہم آئیں گے, عوام کے مسائل کا تدارک کریں گے, ملک کو جو ہے وہ خوشحالی کی طرف لے کے جائیں گے. لیکن 3 ماہ سے زیادہ عرصہ کا ہونے آ رہا ہے. ہر شخص, صرف یہ نہیں کہ عام آدمی, ہر صنعت کار سے لے کے کاروبار, کلچر, ہر شخص جو ہے وہ مشکل میں نظر آتا ہے, اور اس کی جو امید تھی وہ مایوسی میں بدلتی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی عوام جو ہے, اور عوام مایوس ہوئی اور اتحادیوں نے اسے واقعی مایوس کر دیا ہے, یا ابھی کچھ وقت ہے کہ یہ واپسی ہو سکتی ہے اور عوام کی مایوسی جو ہے وہ امید میں بدل سکتی ہے؟ اس حکومت کے پاس چند ماہ ہیں, چند ماہ کے اندر آپ کو بھی پتہ ہے الیکشنز اناؤنس ہو جائیں گے, 3 نہیں تو 6 ماہ. اس کے اندر اگر انہوں نے اکنامک پالیسی اپنی اسٹریٹن اپ نہیں کی تو یہ اگلے الیکشنز نہیں جیت سکتے, چاہے جتنے مرضی ان کو سپورٹ کہیں سے بھی مل جائے. باٹم لائن یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی جن کا گراف بہت نیچے جا رہا تھا, ان کی اکنامک پالیسی کی وجہ سے پی ٹی آئی کا گراف اتنا اوپر بڑھ گیا ہے کہ لگ رہا ہے کہ اگر ابھی الیکشن ہو تو پی ٹی آئی وائٹ واش کر سکتی ہے. تو ان کے پاس چند ماہ ہیں, لیٹ سی کہ یہ ڈالر کی جو ہے اس کو قدر کو نیچے لے کے آ سکتے کہ نہیں لے کے آ سکتے, مہنگائی کو نیچے لے کے آ سکتے نہیں لے کے آ سکتے. مگر یہ پچھلی حکومت کو کب تک بلیم کریں گے؟ ان کے پاس ٹائم ہے, بٹ بہت کم ٹائم ہے. ان کا کام بنتا ہے کہ اکانومی کو یہ سنبھالیں. نہیں جی, اکانومی کے جو ہے وہ تو سنبھالنا جہاں ضروری ہے, وہاں اس کے ساتھ جو ہے عوام کے مسائل کا تدارک بھی بڑا ضروری ہے. اگر پیٹرول کی قیمت یوں ہی بڑھتی رہے گی, ڈالر جو ہے وہ عوام میں اڑتا رہے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بجلی, گیس اور دیگر جو توانائی کی چیزیں ہیں ان کی لوڈ شیڈنگیں ہوتی رہیں گی اور قیمتیں بڑھتی رہیں گی, تو کیسے جو ہے وہ معیشت پہ ہم قابو پا سکیں گے, اور کیسے عوام کے جو ہے وہ مسائل کا تدارک کر سکیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو ہے
مہنگائی پہ یہ حکومت قابو پا سکے گی؟ اور قیمتیں جو انٹرنیشنل طور پہ کم ہو رہی ہیں، کیا وہ قیمتیں جو ہیں وہ یہ واپس آج تک تو ہوا نہیں کہ ایک دفعہ قیمت بڑی ہوئی جو ہے وہ واپس آئے، کیا یہ قیمتیں واپس لا سکیں گے عوام کو خوش کرنے کے لیے؟ شاہد نظیم صاحب کتنی آن دا اسپاٹ آپ نے بات پوچھی ہے. اب یہ دیکھیں کہ جو پیٹرول ہے وہ $98 پر بیرل سے نیچے جا رہا ہے، اور بلوم برگ کے حساب سے وہ $65 پر بیرل بھی جا سکتا ہے. یوکرین کی جنگ کی وجہ سے جو آئل کیپس لگ رہی ہیں، اور جو انٹرنیشنل پلیئرز جو کروڈ آئل ہے اس کے اوپر کچھ کنٹرول لے کے آنا چاہ رہے ہیں. اچھا، دوسرا یہ بھی بلوم برگ کہہ رہا ہے کہ وہ $250 تک بھی جا سکتا ہے. ابھی اس وقت چیزوں کی جو انٹرنیشنل پرائسز ہیں ان پہ ابھی کوشچن مارک ہے کہ وہ اوپر جائیں گی کہ نیچے جائیں گی. مگر واقعی اگر اس حکومت نے پاپولر ہونا ہے الیکشنز تک، تو اس کا کام بنتا ہے کہ وہ پرائسز کو جس مرضی طریقے سے، ببل اکانومی کے ذریعے سے یا چیزیں واقعی ٹھیک کرنے کے ذریعے سے، جب تک عوام کو ریلیف نہیں ملے گی یہ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ عوام کو اتحادی جو تھی حکومت، عوام کو ریلیف دینے کے بجائے جو ہے وہ تو انتقامی سیاست کی راہ پر گامزن نظر آتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی جو ہے یہ حکومت جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کچھ نہ کچھ عوام کو دے پائے گی؟ لیکن اس سے پہلے کہ آپ اس کا جواب دیں، ہم بریک کا وقفہ ہوا چاہتا ہے، ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور اس کے بعد ہم دوبارہ آپ سے ملتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.